محترم پیارے بھائیوں، ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں بھی، قریبی ملک پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور بر صغیر میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے اعزاء اقرباء اس کی تجہیز و تکفین کے مراحل طے کرتے ہیں، اور برادری میں یا قرب و جوار میں اگر کوئی مسجد ہے تو مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، 10 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی، 10 بجے ان کے گھر سے جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اگر نماز کا وقت ہے تو لوگ سیدھا جنازہ لے کر مسجد پہنچتے ہیں اور نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو سیدھا قبرستان جنازہ پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس مرحوم کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ جب مرحوم کو سپرد خاک کر لیا جاتا ہے، فاتحہ وغیرہ پڑھ لی جاتی ہے، لوگ جنازے میں جو لوگ شریک تھے جب وہ واپس جانے لگتے ہیں تو اسی مرحوم کا کوئی رشتہ دار یا اس محلے کی مسجد کا مؤذن یا امام اس قبر پر کھڑے ہو کر اذان پڑھتا ہے۔ جیسے ہی وہ اذان پڑھنا شروع کرتا ہے تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مرڑ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کون سی اذان ہے؟ یہاں اذان کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ دنیا میں آیا تو اس کے کان میں اذان پڑھ دی گئی، آج اس کی جنازہ پڑھ دی گئی، لیکن یہ کون سی اذان ہے؟ اس اذان کی یہاں حاجت کیا ہے؟ یاد رکھیں، شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جس کو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، اگرچہ شریعت میں بظاہر اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ملتی، لیکن وہ کام مستحب ہوتا ہے، اور مستحب کام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان کچھ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی کر رہا ہے اور اس کو اگر کوئی روکتا ہے تو روکنے والے کا نقصان ہوتا ہے، کرنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور یہ عمل کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یقیناً ثواب پائے گا۔ آپ اپنے مرحوم کے انتقال کے بعد، اگر آپ کا کوئی عزیز انتقال کرتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد آپ اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ نیک کام کرتے ہیں تاکہ اس کو ثواب پہنچے۔ تو آپ کا یہ جو کچھ ثواب کے لیے کام کرنا ہے مرحوم سے محبت کا نتیجہ ہے۔ اب اگر کوئی قبر پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے تو یہ مرحوم سے اسے محبت ہے، وہ اپنے مرحوم کو عذاب قبر میں گرفتار دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کے انتظامات کر رہا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اذان پڑھنے کے بے شمار مواقع ہیں۔ میں ایک ویڈیو حاضر کرتا ہوں، اس کو آپ دیکھیں، کتنے موقع ایسے ہیں جہاں اذانیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ براہ کرم اپنے ذہنوں کو اس طرح کی گندگیوں سے پاک رکھیں اور اپنی سوچ کو اعلیٰ بنائیے۔ سوچ گھٹیا نہیں بلکہ اعلیٰ سوچ رکھیے۔ جب بھی کوئی کام آپ کرتا ہوا کسی کو دیکھیں تو اس کی تحقیق کریں کہ یہ کام درست ہے یا نہیں۔ بلا وجہ اٹھ پٹانگ اپنے آپ کو مفتی بنا کر قوم کے سامنے پیش کرنے کی زحمت نہ کریں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی ذہن سازی ہوگی اور آپ کا ذہن بھی ہموار ہوگا کہ نہیں، اذان پڑھنے کے بے شمار مواقع ہیں۔ ویڈیو دیکھیے اور آپ اپنی طبیعت کو مست کیجئے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ویڈیو حاضر کرتا ہوں، ویڈیو دیکھیں۔ اذان کب کب دی جا سکتی ہے یہ بھی ذرا سن لیں۔ بچے کے کان میں، غمگین کے کان میں، جب کوئی شخص غمگین ہو، پریشان ہو، اس کے کان میں اذان دیں، انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا۔ مرگی والا، جب اس کو مرگی کا دورہ پڑے نا، اس کے کان میں اذان دیں، انشاءاللہ اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ غضبناک اور بد مزاج آدمی کے کان میں، اچھا بد مزاج جانور کے کان میں، اگر کوئی جانور نہیں ہاتھ میں نہیں آتا، بہت بگڑ جاتا ہے، اس کے کان میں اذان دیں۔ لڑائی کی شدت کے وقت، جب اللہ نہ کرے جنگ کا معاملہ ہو، اس وقت آتش زدگی، اگر کہیں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو اس کے قریب اذان دیں، اللہ کی رحمت سے آگ بجھنے کا سامان ہوگا۔ میت کو دفن کرنے کے بعد جن کی سرکشی کے وقت کسی پر جن سوار ہو جائے تو اس وقت بھی اذان دی جائے۔ جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہیں، سبحان اللہ، اس وقت بھی اذان دے۔ اچھا، وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے۔ اس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ بہت تیز بارش ہو اور بارش نہیں رک رہی اور جناب سیلاب کا خطرہ ہے، یعنی کسی بھی آفت کے وقت بھی اذان دی جائے تو اللہ کی رحمت سے اذان سے برکت آ جاتی ہے اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیو، دیکھ لیا آپ نے ویڈیو؟ یقین جانے کتنے موقع ہیں آپ نے وہ سب سن لیا۔
کہ اذان کن کن موقعوں پر دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس اچھے کام کی مخالفت اچھے لوگ نہیں کیا کرتے۔ اب جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں آپ ان کا شجرہ اٹھا کر دیکھیں، وہ کسی اینگل سے سچے نہیں ہیں نہ اچھے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، اچھا کام جب بھی آپ کوئی دیکھیں تو دل سے اس کی تائید کریں، اس کی مخالفت کرنے سے پرہیز کریں۔ جس طرح آپ کسی کے تعلق سے زبان کھولنے سے پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی بظاہر دین میں آپ کو نیا کام نظر آتا ہے، آپ کے ذہن میں اس تعلق سے کوئی حوالہ جات نہ ہو یا کوئی دلیل نہ ہو، تب بھی بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، زبان درازی کر کے اپنے آپ کو گناہگار نہ بنائیں۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور دین میں جب بھی کوئی اچھا کام دکھے اس کام کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔